کرتے ہیں دعا شاہ صاحب زمان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ آج 23 ماہ رمضان النور چینل کے توسل سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو کا مرکز و محور ہے وہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مبارک، اور اپنی کام علمی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کافی ساری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار حضرت امام زمان علیہ السلام ظاہری طور پر ظہور فرمائیں گے تو اس وقت سب سے پہلا جو خطبہ ہے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام اس خطبے میں کیا ارشاد فرمائیں۔ میں وہ خطبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام علیہ السلام خانہ خدا میں تشریف لائیں گے اور دیوار کی ٹیک لگا کر امام کھڑے ہوں گے تو جو امام علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائیں گے، پہلا خطبہ جو امام علیہ السلام دیں گے، اس خطبے کی روایت کی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام آخر الزمان اپنے خطبے کی ابتدا خداوند کریم کی حمد و ثنا سے کریں گے، اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجیں گے، اور وہ اپنی کمر مبارک کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کر کھڑے ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے، اے لوگو، حمد بس خدا کے لیے ہے، ہم خدا سے مدد کے طلبکار ہیں، اگر لوگوں میں سے کوئی ہماری دعوت پر لبیک کہے تو ہم تمہارے نبی حضرت محمد کے اہل بیت ہیں، ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ خدا اور مصطفیٰ کے قریب ہیں، تو جو مجھ سے حضرت آدم کے بارے میں نزاع کرے تو میں لوگوں سے حضرت آدم کا زیادہ قریبی ہوں، یعنی لوگوں کی نسبت حضرت آدم کا زیادہ قریبی میں ہوں، جو حضرت نوح کے بارے میں میرے مد مقابل آئے تو میں حضرت نوح کے زیادہ قریب ہوں، جو مجھ سے حضرت ابراہیم کے معاملے میں جھگڑے گا تو میں دوسرے لوگوں سے زیادہ حضرت ابراہیم کا حقدار ہوں۔ پھر فرمایا جو مجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ کے متعلق اختلاف کرے تو میں لوگوں سے زیادہ حضرت محمد سے نسبت رکھتا ہوں، اور جو مجھ سے دوسرے انبیاء کے بارے میں مقابلہ کرے تو فرمائیں گے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ انبیاء کرام سے خصوصی تعلق اور ربط رکھتا ہوں۔ کیا خدا اپنی کتاب محکم میں نہیں فرماتا کہ خدا نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں سے چن لیا؟ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمائیں گے میں حضرت آدم کا بقیہ ہوں، حضرت نوح کا ذخیرہ ہوں، حضرت ابراہیم کی آل سے چنا ہوا ہوں، حضرت محمد کی آل سے منتخب کیا ہوا ہوں، ان سب پر خدا کا درود و سلام ہو۔ اور فرمائیں گے خبردار جو مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں نزاع کرے تو میں اور لوگوں سے زیادہ کتاب خدا کا حقدار ہوں، خبردار
جو مجھ سے رسول خدا کی نسبت میں نزاع کرے تو میں اوروں سے بڑھ کر سنت رسول کا وارث ہوں۔ اور فرمائیں گے اور میں تم سے خدا اور رسول خدا اور اپنے حق کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرو، ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچاؤ۔ ماضی میں ہمیں خوف زدہ کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمیں اپنے گھروں اور اولاد سے دور کیا گیا، ہمارے خلاف سرکشی کی گئی، ہمارا حق غصب کیا گیا۔ یعنی یہ امام تمام ائمہ طاہرین کی اولادوں پر یا ائمہ طاہرین پر ہونے والے ظلموں کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سرکشی کی گئی، ہمارا حق غصب کیا گیا، اور اہل باطل نے ہمارے اوپر بہتان باندھا۔ ہمارے بارے میں خدا سے ڈرنا، ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا اور ہماری مدد کرنا، اس کے بدلے میں خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے وہ امام آخر الزمان کا خطبہ کہ جو ظہور کے وقت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی دیوار کے ساتھ اپنی ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور تمام لوگوں سے خطاب کریں گے، اور کائنات میں جو جہاں بھی ہوگا وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کو سنے گا۔ دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ہم سب کو بھی امام کا یہ خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اصول اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں اور ائمہ طاہرین نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ والسلام یا علی مدد۔ شام سارے شام سارے فرزند زہرا کرتے ہیں دعا شاہ صاحب زمان۔ رمضان